لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين به نستعين وهو خير الناصر ومعين عليه نتوكل وإليه ننيب. ثم الصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ولعنة الله الدائمة على أعضائهم أجمعين. أما بعد فقد قال علي بن الحسين عليهم السلام: أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بالسبع. أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. علماء کرام اور افاضل محترم، برادران طلاب عزیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں یہ شکر و امتنان کا لمحہ ہے کہ بار دیگر اس نے اہل بیت علیہم السلام کے فضائل اور ان کی عظمتوں کو جنہیں دشمن برسہ برس سے کوشش کر رہا ہے کہ انہیں چھپا دیا جائے، بار دیگر ان فضائل اور ان عظمتوں کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا موقع نصیب ہوا. جائے شکر ہے. عزیزان محترم، جو کچھ بیان کیا جائے گا یقیناً آپ مجھ سے بہتر واقف ہوں گے ان مطالب سے. اور یہ مطالب من باب تذکر ہوں گے. تمام واقع کربلا کو اگر آپ پیش نظر رکھیں اور آپ غور فرمائیے تو آپ کو ایک عظیم چیز یہ ملے گی کہ یہ واقع کربلا اپنی نوعیت میں بے مثل و بے نظیر ہے.
تاریخ بشریت میں سن 61 ہجری سے پہلے اس جیسا کوئی اور واقعہ رونما نہیں ہوا، اور تائیں دم سن 61 ہجری کے بعد بھی اس وقت تک بھی اس نوعیت کا کوئی واقعہ آپ کی نظر میں نہیں ملے گا۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا انکار مسلمان غیر مسلمان کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ واقعہ اپنی نوعیت میں، اپنی حیثیت میں بالکل منفرد اور بے مثال ہے، بے عدیل ہے، بے نظیر ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسے عظیم واقعے کو رونما ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ اس ضرورت کو محسوس کیجیے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان ضرورتوں کی طرف کچھ حد تک اشارہ کر سکوں۔ اس کے بعد تیسرا سوال یہ ہے کہ جب اتنا عظیم واقعہ سید الشہداء نے صحرائے کربلا میں پیش کیا تو اس کا جو پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے یا پہنچنا چاہیے، اس پیغام کی حفاظت کے لیے بھی اتنا ہی اہتمام کیا ہوگا۔ اس پیغام کو، چونکہ واقعہ رونما ہو جانا یہ ایک مرحلہ ہے، عظیم واقعہ ذانے گرامی کی پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنی نوعیت کا یہ بے مثل و بے نظیر واقعہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیوں ضرورت آن پڑی اتنے عظیم واقعے کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اس واقعے کے جو پیغام ہے، جو میسج ہے، ان کی حفاظت کے لیے سید الشہداء نے کس کا انتخاب کیا، اور پیغام کربلا کیا ہم تک پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ پیغام کربلا ہم تک پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ مختصر لفظوں میں ان تینوں کا جواب دیتا رہوں تاکہ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ بعد کی مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا۔ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں کہ واقعہ کربلا اپنی نوعیت میں بے مثل ہے، اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں۔ ضرورت اتنے بڑے واقعے کی کیوں آئی؟ اس لیے کہ جس اسلام کو سید الشہداء نے بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، یہ وہ اسلام ہے کہ جس کی رگوں میں علم ابراہیمی موجود ہے، علم آدم موجود ہے۔ اس اسلام کے دست و پا میں زہد نو موجود ہے۔ اس اسلام کے وجود میں تمام انبیاءوں کی زحمتیں موجود ہیں۔ بہت توجہ ذہن میں، تمام انبیاء کی، معاف کیجیے گا میں اشتباہاً اس کو جمع استعمال کر گیا، تمام انبیاء کی، تمام نبیوں کی اس میں زحمت اور تبلیغی اثرات موجود ہیں اس اسلام میں۔ اور اس اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا جو حلال ہے وہ قیامت تک حلال رہے گا، اور جو اس شریعت کا حرام ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہوگا، اور جو حلال ہے قیامت تک کے لیے حلال رہے گا۔ اس اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے۔ یہ اسلام شریعت ما سبق کے لیے ناسخ ہے، اور تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ اب اس کے بعد اس شریعت محمدی کو ناسخ کرنے کے لیے کوئی دین نہیں آئے گا، کوئی دین نہیں آئے گا۔ ابھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ 1400 برس گزر چکے ہیں اسلام کے، اور علماء کلام کے مطابق اور حدیث کی روشنی میں کہ اس امت کے 73 فرقے ہونے تھے۔ اب اس 73 سے کیا مراد ہے
وہ آج غور کرتے ہیں تو اس 73 سے مراد وہ خاص عدد مراد نہیں ہے، اس سے مراد کثرت ہے۔ آج اسلام کے ماننے والے جو مختلف نظریات پائے جاتے ہیں ان کی تعداد 73 سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ کتنے 100 سال ابھی گزرے ہیں؟ 1400 سال، اور ابھی کتنے 100 سال مزید گزریں گے اس کی کسی کو خبر نہیں ہے۔ بہت توجہ جانے گا، اس ضرورت کو محسوس کیجیے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ بتائیے کہ اتنی بڑی قربانی کے باوجود اس امت کے سوئے ہوئے ضمیر بیدار نہ ہو سکے جیسا ہونا چاہیے تھا۔ بیدار ہوئے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جیسا ہونا چاہیے تھا، اس لیے جوش نے یہ بات کہی نا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ یوں ہی نہیں کہا ہے۔ مکتب کربلا کی شاگردی اگر کوئی اختیار نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ابھی سویا ہوا ہے، لہذا ابھی انہیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ تو ایک مرحلہ کیا ہے کہ ضرورت کیوں آن پڑی اس واقعے؟ 1400 سال کے بعد اس امت کے 73 سے بھی زیادہ فرقے ہو گئے۔ اس افتراق کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ کہاں سے شروع ہوا اس افتراق کا سلسلہ؟ اور واقعے کربلا سے پہلے یہ امت کہاں تک پہنچی تھی؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ جب شہزادی کونین کے پاس بہت ساری انصار اور مہاجرین کی خواتین آئی ہیں، ایک پورا ایک تفصیلی واقعہ میں بہت مختصر طور پہ اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ خواتین آئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ دختر رسول آپ نے کیسے صبح کی، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ میں تمہارے مردوں سے قبیلہ خاطر ہوں، رنجیدہ ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر میسر ہوا تو اسی 5 مجلسوں میں کسی ایک دن تفصیل کے ساتھ اس واقعے کی طرف اشارہ کروں گا۔ شہزادی نے اشارہ کیا کہ اب فتنہ باردار ہو چکا ہے، فتنہ باردار ہو چکا ہے، ان قریب تم اس فتنے کے تھن سے ایسا غلیظ خون دو ہوگے کہ جو سب میں قاتل ہوگا اور جس کا کوئی ذائقہ بھی نہ ہوگا۔ پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ جو مرکز ولایت سے ہٹ جاتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، مرکز امامت سے جو ہٹ جائے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ عزیزوں، میں دل تو کر رہا ہے کہ ابھی ان باتوں کی طرف اشارہ کروں، لیکن خاص طور پہ میں جن چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا وہ اتفاق سے کل میں ایک پروگرام میں شریک تھا، ایک مجلس میں، وہاں پہ میرے ایک پڑھا لکھا طالب علم اور محنتی طالب علم، افغانستان کا رہنے والا، مختلف موضوعات میں پہلے بھی اسے تبادلہ خیالات ہوتا رہا، اس نے آ کے مجھ سے ایک سوال کیا، اس ایک سوال نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ یعنی وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے رہا ہے، دکترا کر رہا ہے، وہ
اس نے فارسی میں کہا کہ آغا امام یہ بتائیے کہ کیا واقعی جو واقع کربلا ہوا ہے وہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے ہوا تھا؟ لوگ تو نماز پڑھ رہے تھے، لوگ تو روزہ رکھ رہے تھے، لوگ تو ارکان حج بجا لا رہے تھے، تو پھر جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ واقع کربلا نہ ہوتا تو اسلام آج نابود ہو چکا ہوتا۔ تو پہلے بھی واقع کربلا سے پہلے بھی ارکان عبادات انجام پا رہے تھے، شریعت موجود تھی، اور کربلا کے بعد بھی شریعت موجود ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ عزیزان گرامی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ جو ہم تصور کرتے ہیں کہ واقعی کربلا سے پہلے شریعت تھی، دین تھا، اسلام تھا، روح عبادت موجود تھی، کیا واقعی ایسا تھا؟ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ عزیزو، یاد رکھیے، جب ہم نے آج شریعت کی روشنی میں آنکھیں کھولی ہے تو ہمیں اس شریعت کے واقع کربلا سے پہلے کی تاریکی کا اندازہ نہیں ہے، چونکہ ہم نے واقع کربلا کے بعد جو ایک انفجار نور تھا اس میں ہم نے آنکھیں کھولی ہے۔ ابھی میں چند نمونے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دیکھیے کہ واقع کربلا سے پہلے کیا تھا، اس شریعت کی حقیقت کیا تھی، اس دین محمد کی حقیقت کیا تھی۔ شہزادی نے ان کو خوف دلایا تھا۔ اب اس کے بعد عزیزان گرامی، مدت گزرنے کے بعد میں بہت وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کو بیان نہیں کر سکتا، بس اشاروں میں اس چیز کو بیان کروں گا۔ ولید بن عقبہ یا عقبہ، یہ وہ شخص ہے کہ جس کو خلیفہ سوم نے کوفے کا گورنر بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہاں سے اس بات کو اندازہ لگائیے کہ در اہل بیت سے جب امت دور ہو جاتی ہے تو کس کے پاؤں پہ جا کے گرتی ہے، کہاں اسے ٹھوکریں لگتی ہے اور کیسی ٹھوکر لگتی ہے۔ خلیفہ سوم نے اسے اپنا گورنر بنا کر کوفہ بھیجا۔ اس کی عادت آپ دیکھیے، مروج الذہب میں مسعودی نے اس چیز کو نقل کیا ہے، بعینی اس کے الفاظ میں کوشش کر رہا ہوں کہ پڑھتا چلو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ نماز اسلام کی عبادات کی سب سے اہم عبادت ہے، سب سے اہم رکن ہے۔ یہ اس کے اپنے آداب ہیں، اس کے اپنے شرائط ہیں، بہت اور عزیزان گرامی۔ آج کی گفتگو تمہیدی ہے، انشاءاللہ بعد کی گفتگو کو اس خشکی سے کوشش کروں گا کہ نکال سکوں۔ ایک سوال جو ذہن میں ابھرا کہ کیا واقعہ کربلا دین اسلام کی حفاظت کے لیے پیش آیا تھا یا نہیں؟ یہ سوال ہے کس کے ذہن میں کہ جس کی عمر کا نصف حصہ، شاید اس سے زیادہ، حوضے تشیع میں گزرا ہوا ہے، نصف سے زیادہ بھی شیعی حوضے میں گزرا ہوا ہے، لیکن ابھی تک یہ عقدہ اس کے لیے حل نہیں ہوا، یہ عقدہ اس کے لیے حل نہیں ہوا کہ کیا واقع کربلا حفاظت دین کے لیے ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ واقع کربلا سے پہلے کیا ہوا ہے اور واقع کربلا کا اثر کیا ہے۔ ولید ایک رات، جب یہ حاکم ہے، آپ جانتے ہیں کہ حاکم عام طور سے امام جماعت کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ جو والی ہوتا تھا کسی اسٹیٹ کا، کسی علاقے کا، وہی اس وقت کا امام بھی ہوا کرتا تھا، امام جماعت۔ رات گزری، بزم شراب آراستہ ہے،
کانا یشربو. اب کانا یشربو سے مطلب یہ نہیں کہ شرابہ نہیں کہ اس نے ایک رات یہ شراب پی ہے. کانا یشربو وہ شراب پیتا تھا، یعنی اس کی عادت ہے شراب نوشی کی. ٹھیک ہے، شخص ہے شراب نوش ہے، لیکن یہ جو شراب نوش ہے، یہ جو شرابی ہے نا، اس نے حدود الہی کو پارا کیا ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ امت کو بیدار کرنے کے لیے سید الشہداء نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی ہے. کان یشرب مع ندمائہ و مغنیہ. یہ شخص پوری رات، ابھی دیکھیے، شراب پیتا تھا اپنے ندیموں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ہمنشینوں کے ساتھ، وہ مغنی اور جو آواز خان ہے اس کے ساتھ. کب سے کب تک؟ من اول اللیل الی الصباح، رات کی ابتدائی حصے سے لے کے صبح تک. فلما آذن المؤذن، یعنی شراب نوشی کا سلسلہ ابتدائی شب سے جو شروع ہوا تو کب تک چلا؟ جب تک اس کے کان میں مؤذن کی اذان کی آواز نہیں پہنچی، اس وقت تک یہ شراب پی رہا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس کے کان میں یہ آواز پہنچی، خرج متفضلا فی غلائلہ، وہ اپنی اسی شاہانہ لباس کے ساتھ اپنے گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوا. فتقدم الی المحراب. سوچیے آپ کہ کیا ہوا ہے واقع کربلا سے پہلے. شراب میں مست ہے یہ انسان، شراب میں چور ہے. ابھی بات کا جو جملہ ہے اتنا بدمست ہے کہ راستہ چل نہیں پا رہا ہے. یتنحا، یہ لفظ یتنحا یعنی تمایل یمینا و شمالا، پاؤں اس کے لڑکھڑا رہے ہیں، کبھی دائیں طرف جھک جا رہا ہے، کبھی بائیں طرف جھک جا رہا ہے. لیکن اسی شراب کے نشے میں اپنے گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکلنے کے بعد مسجد کی طرف جاتا ہے. داخل مسجد ہوا، نماز پڑھائی. کہتے کہ نماز پڑھانے کے بعد جب 2 رکعت تمام ہونے کے قریب ہے تو پھر آواز دیتا ہے کہ اتریدون ان ازیدکم، کہو تو کچھ اور اس میں اضافہ کر دوں، 2 کے بجائے میں 3 رکعت پڑھا دوں. تو پیچھے سے آواز آئی، خدا تمہیں خیر نہ دے، خدا تمہیں خیر نہ دے کہ اتنی نماز ہمارے لیے کافی ہے. ایک جملہ عزیزو جس سے روح شریعت تڑپ جائے گی. دنیا اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں سب سے اہم عبادت کا نام نماز ہے، یہ آپ جانتے ہیں. اس تمام نماز میں جو سب سے زیادہ اہم رکن ہے وہ ہے سجدہ. سجدہ کیا ہے؟ روایت کی فکر ہے کہ سجدہ بندگی کا وہ مرحلہ ہے کہ جب انسان، ایک بندہ اپنی پیشانی کو خاک پر رکھتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ سے نزدیک ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ سے نزدیک ہوتا ہے. یہ وہ مرحلہ ہے. یعنی دنیا عبادت میں سب سے خوبصورت اور سب سے عظیم مرحلہ کسی بندے کا اپنی پیشانی کا خاک پر رکھ دینا اور یہ کہنا کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. عزیزان گرامی، آپ اہل معرفت ہیں. کبھی خلوت پہ جب آپ بیٹھیے اور جب دل بوجھل ہو، آپ کا دنیا سے مضطرب ہوں، پریشان ہوں اور اہل دنیا سے تنگ آ چکے ہوں اور کوئی یارہ نہ ہو، کوئی چارہ نہ ہو، انتشار ذہنی میں مبتلا ہو، طبیعت بچھڑی ہوئی ہو، چور چور ہو،
جب سب طرف سے مایوس ہو جائیں تو آپ خلوت میں جائیے اور خلوت میں جا کر اپنی پیشانی خاک شفا پہ رکھیے، خاک شفا پہ رکھیے اور رکھ کر دل سے روح سے پکاریے اور اس کی تکرار کیجیے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ عزیزو، اس ذکر سے پہلے آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ دنیا کی تمام قوتیں مجھے چھوڑ کے دور چلی گئی ہیں، اور اس ذکر کے بعد جب آپ تکرار کریں گے تو اپنے وجود کے روح میں آپ کو ایسی گرمی محسوس ہوگی، لگے گا کہ یہ کائنات کا تمام ذرہ آپ کی مدد کے لیے دوڑا چلا آ رہا ہے۔ آپ نے کبھی اس چیز کو آزمائیے گا، تکرار کیجیے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ سب سے عظیم مرحلہ ہے عزیزوں، سجدے میں کسی بندے کا خاک پر اپنی پیشانی کو رکھنا اور ذکر الہی کرنا۔ لیکن عزیزوں، ولید نے اس ذکر کے بجائے کیا اپنی زبان سے تکرار کر رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی کے بجائے وہ کہہ رہا ہے اشرب واسقنی، اشرب واسقنی، کہ مجھے بھی پلاؤ شراب اور خود بھی پیو، خود بھی پیو شراب اور مجھے بھی پلاؤ۔ سوچ سکتے ہیں آپ واقعی کربلا سے پہلے کیا ہوا؟ عزیزان گرامی، انصاف سے بتائیے، انصاف سے بتائیے، آج اگر آپ کو اس بات کا یقین نہیں، علم نہیں، صرف گمان ہو کہ یہ جو شخص مسجد میں آیا ہے وہ امام جماعت کا فریضہ نہیں ادا کر رہا ہے، وہ آپ کے پہلو میں کھڑا ہے اور گمان آپ کو یہ ہے کہ شاید یہ شراب پی کے آیا ہوگا، آپ کا دل گوارا کرے گا کہ آپ اس کے پہلو میں کھڑے ہو کر، کہ جس کی شراب نوشی کا آپ نے فقط گمان کیا ہے، آپ کا دل گوارا کرے گا کہ اس کے پہلو میں کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھ سکے؟ گمان ہے، یقین نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ آپ کی طبیعت، آپ کا ضمیر ایمانی گوارا نہیں کرے گا اس کے پہلو میں کھڑا ہونا۔ اس کے پہلو میں کھڑا ہونے کے لیے عزیزان گرامی، کیوں؟ یہ ہمارے ضمیر کو بیدار کس نے کیا؟ یہ ہمارے شعور کو آگہی کس نے دی؟ یہ ہمارے مزاج میں تبدیلی کس نے دی؟ واقع کربلا سے پہلے مسلمانوں نے شرابی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، لیکن واقع کربلا کے بعد ہمارا ضمیر اتنا بیدار ہو گیا کہ جس پہ شرابی کا گمان بھی ہو جائے، ہمارا نفس، ہماری طبیعت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی وہ صفے نماز میں ہمارے پہلو میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ لے۔ ہمارا ضمیر، ہماری طبیعت، ہمارا مزاج، ہمارا شعور ایمانی و اسلامی اس بات کو گوارا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ یہی اثر ہے کربلا کا عزیزان گرامی، یہی اثر ہے۔ کربلا سے پہلے لوگ نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اگرچہ بعد میں اعتراض کیا ہے، لیکن جب وہ شراب کے نشے میں لڑکھڑاتا ہوا مسجد میں آ رہا تھا تو کسی میں جرأت نہیں تھی کہ اسے روک سکے۔ تھی کسی میں جرأت؟ نہیں، یہ جرأت کسی میں نہیں تھی واقع کربلا سے پہلے۔ اور آج اگر کوئی شخص لڑکھڑاتا ہوا اسی انداز میں مصلی عبادت پر آ کر آپ کا مقتدا اور امام ہونے کی حیثیت سے آپ کو نماز پڑھائے، آپ نماز پڑھیں گے؟ ہرگز نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے وجود میں جرأت انکار پیدا ہو گئی، آپ کے وجود میں جرأت انکار ہے۔ عزیزان گرامی، جس چیز نے آپ کے وجود کو اس انکار کی جرأت عطا کی ہے وہ خون شہداء کربلا ہے، وہ خون شہداء کربلا ہے۔ لہذا یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ میں نے بتایا کہ میں کیوں یہ گفتگو چھیڑ رہا تھا، وَإِلَّا
میرا مقصد یہ تھا کہ امام سجاد علیہ السلام کے اس خطبے کے سلسلے میں گفتگو کروں. ایک طالب علم کی جو حوضے میں جس کی عمر گزری ہوئی ہے قلب اس سے سوال کر رہا ہے کہ واقعاً کربلا دین اسلام کی حفاظت کے لیے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ خاص شہر کا خاص علاقے کا گورنر ہے، لیکن جو اس وقت کا اصل حاکم ہے اس سے تو کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوا. اب میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ مکمل وضاحت کے ساتھ میں بیان نہیں کر سکتا. جب اس شخص نے شراب پی کر نماز پڑھائی ہے اور لوگوں کا ضمیر بیدار ہوا ہے تو لوگوں نے مسجد کی کنکریوں سے اسے مارا ہے. اور پھر جو جملہ ہے کہ یہ لڑکھڑاتا ہوا اپنے گھر کی طرف بھاگا، یہ تفصیل کے ساتھ ہے. میں اب یہاں پہ ایک درد دل میں آپ کو بتاؤں. اللہ رحمت کرے حسین مسعودی پہ. عزیزیں، جن حقائق کو حسین مسعودی نے ہم تک پہنچا دیا تاریخ کا کوئی دوسرا مورخ نہیں پہنچا سکا. کیسی کیسی خیانتیں کی ہیں مورخوں نے، محدثوں نے. ابھی میں ایک نمونہ اس کا ذکر کروں گا، ابھی انشاءاللہ بڑی تیزی سے اس مرحلے سے گزر جاؤں میں. لہذا اس کو جب سگباری کی ہے تو لڑکھڑاتا ہوا اپنے گھر میں بھاگ گیا. جب لوگ گھر پہ داخل ہوئے تو دیکھا کہ بستر پہ پڑا ہوا ہے. جب اس کو اٹھایا ہے تو اس نے شراب کی ان کے اوپر طے کر دی ہے. اتنا شراب پی من اول اللیل الی الصباح. جب اتنا مست ہو جائے شراب میں تو اس کے شکم میں سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد لوگوں نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال لی. انگوٹھی نکالنے کے بعد تقریباً 7 افراد کوفے سے مدینہ آئے. مدینہ آنے کے بعد جو اس وقت کا حاکم ہے، آپ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، اس کے پاس قضیہ پیش کیا. گواہ ہیں. اس حاکم کی عدالت کا تقاضا کیا تھا کہ گواہ آ چکے ہیں اور جو مدعا علیہ ہے اس کو بلایا جائے اور پھر بیان ہو، پھر حکم جاری کیا جائے. اس شخص نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا گواہ ہے؟ کہا ہم گواہ ہیں. کون سی گواہی ہے؟ کہا یہ انگوٹھی نشے میں. کیا واقعی اس نے شراب پی تھی؟ تمہیں کیسے؟ وما یدریکما. 2 افراد ان میں سے آئے تھے خاص طور پہ. کس چیز نے تمہیں اس بات کا شعور دیا کہ وہ شراب ہی پیے ہوئے تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ زمانے جاہلیت میں ہم وہی شراب پیا کرتے تھے، ہمیں معلوم ہے وہ شراب ہے. جب یہ جملہ سنا، اب آپ دیکھیے جملہ سنا ہے تو کچھ جواب تو نہ دے سکتے تھے. جو جملہ ہے تاریخ کا وہ یہ ہے کہ ان کے سینے پہ ٹھوکر ماری ہے، دھکا مارا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے. اپنے دربار سے باہر نکال دیا. یہ دونوں امیر کائنات کے پاس آئے. اب جب امیر کائنات کے پاس آئے تو امیر کائنات دوبارہ حاضر ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم حدود الہی کو پامال کر رہے ہو، شریعت محمدیہ کو نظر انداز کر رہے ہو. کہا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ وما رأیک، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا ارادہ ہے آپ کا؟ امیر کائنات نے کہا کہ اس کو بلوایا جائے. پوری تفصیل ہے جانے کے نام. اس کو بلوایا گیا، اس میں حکم نافذ ہوا. کوئی اس کو کوڑے مارنے والا نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ شراب پینے والا اس حاکم کا بہت قریبی رشتہ دار. کسی میں جرأت نہیں تھی. حاکم نے تازیانہ دور پھینک دیا اور امیر کائنات سے کہا کہ آپ ہی اس کو حد جاری کیجیے. امیر کائنات امام حسن کی طرف حد جاری کی. پوری آپ اس کو کبھی دیکھیے اس کو کہ کیسے کیسے الفاظ استعمال ہے اس میں. آخر نے امیر کائنات نے اس کو
سرے کے تازیانے سے 40 کوڑے مارے. عام طور سے ایک سرا ہوتا ہے تازیانے کا اور 80 کوڑے مار دینا ہوتے ہیں. 2 سرے کا ایک تازیانہ جسے میرے کائنات نے حد جاری کی ہے. عزیزان گرامی، اب لوگ یہ پوچھتے ہیں، دیکھیں امیر کائنات کے سامنے حدود الہی نظر انداز ہو رہی تھی. مقابل میں کون ہے جو پامال کر رہا ہے؟ ایک وقت کا خلیفہ جس کا فریضہ منصب ہی یہی ہے کہ وہ مسند خلافت رسول اللہ پہ بیٹھا ہے. کچھ بھی ہو جائے، جان چلی جائے، حدود الہی نظر انداز نہیں ہونا چاہیے. اس کا فریضہ منصب ہی ہے، فریضہ منصب ہی ہے. اس کا پامال نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن پامال ہو گئی، نظر انداز کیا. کس نے آ کے اس حدود الہی کی حفاظت کی؟ امیر المؤمنین نے. اب عزیزان گرامی، سن 61 ہجری میں بہت توجہ، جب سید الشہداء نے اس یزید کے خلاف قیام کیا ہے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ معلن بالفسق، معلن بالفسق. فقط یہ نہیں، پوری آپ دیکھیے کیا کہ اس کے لیے صفات ہے. حلال محمدی کو حرام کرنے والا، حرام محمدی کو حلال کرنے والا، شارب الخمر، لاعب بالقرد والکلاب، کتوں اور بندروں سے کھیلنے والا، شراب پینے والا. اب یہ بتائیے کہ جب حاکم وقت کے سامنے، بلکہ سامنے نہیں بلکہ خود وہ حدود الہی کو معطل کر رہا ہے، تو اس حدود الہی کی حفاظت کے لیے کون بڑھا؟ علی آگے بڑھے. اب جب 61 ہجری میں حدود الہی پامال ہوگی تو کون آگے بڑھے گا؟ بہت توجہ، کون آگے بڑھے گا؟ وہاں علی آگے بڑھے تھے، یہاں جان علی آگے بڑھیں گے. اب مت سوال کیجئے کہ جب تمام شہداء مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے تو سید الشہداء کو قیام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ قیام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عزیزو، بہت پرانا جملہ لیکن بہت خوبصورت جملہ ہے یہ، کہ میں نے بھی بارہا کہا ہے اور مجھ سے پہلے بھی افراد نے یہ بارہا جملہ کہا ہے کہ دنیا یہ سوال کرتی ہے کہ جب اصحاب نے قیام نہیں کیا، خروج نہیں کیا یزید کے خلاف، تو فرزند رسول کو قیام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عزیزو، سوال کے رخ کو بدل دیجئے، سوال کے رخ کو بدل دیجئے. اول یہ ہے کہ حیثیت صحابیت میں سید الشہداء کے برابر کوئی نہیں تھا. حیثیت صحابیت میں اس زمانے میں آپ تمام افراد کو دیکھ لیجئے، صحابیت کی حیثیت کے اعتبار سے سید الشہداء سے بڑا کوئی نہیں تھا. علم میں، وقار میں، عظمت میں، منزلت میں، قرابت رسول اللہ میں سید الشہداء سے عظیم اور فاضل کوئی شخص نہیں تھا. سوال کے رخ کو بدل، یہ مت کہیے کہ جب اصحاب نے قیام نہیں کیا تو سید الشہداء نے کیوں قیام کیا. سوال یہ کیجئے کہ جب سید الشہداء حسین نے قیام کیا تو پھر اصحاب بیٹھے کیوں تھے؟ اصحاب کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ سید الشہداء کے قیام کے ساتھ تمام اصحاب نبی کی ذمہ داری تھی کہ آپ کی معیت کرتے، آپ کی ہمراہی کرتے، آپ کے ساتھ قیام کرتے، آپ کے ہمدوش ہوتے. سوال کو بدل دیجئے. یہ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. اب میں نے کہا کہ دیکھیں کس طریقے سے حسین مسعودی نے تاریخ کے حقائق کو ہم تک پہنچایا ہے. نماز عظیم ترین عبادت میں اس طریقے سے تصرف کیا جا رہا تھا. نماز کون سا عمل ہے؟ نماز وہ عمل ہے کہ جسے رسول اسلام نے تمام زندگی، تمام امت کے آگے ہو کر یہ نماز کے فرائض کو انجام دیا ہے. نماز ایک ایسا رکن ہے عبادت کا کہ جسے تمام امت کے سامنے دکھا کر پڑھا گیا ہے. دکھا کر، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے ویسے ہی نماز پڑھو. تمام حقائق نماز کے آپ کے سامنے ہیں. سال میں ایک دفعہ فرض ہونے والا یہ فریضہ نہیں ہے.
اس میں کسی نصاب کی شرط نہیں ہے، یہ واجب عینی ہے، اس کے تمام شرائط کے تحت ہر روز کم سے کم 5 دفعہ آپ کو پڑھنا ہے۔ رسول اللہ آگے ہیں، بہت توجہ زانی گرامی، رسول اللہ آگے ہیں، پوری امت رسول اللہ کے پیچھے ہے۔ یعنی یہ وہ عبادت ہے جو دکھا کے انجام دی جانے والی عبادت ہے، سب کے سامنے۔ رسول اللہ اگر تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو صف اول، دوم اور سوم کے تمام مسلمان رسول اللہ کے ہاتھ کی تمام انگلیوں کو دیکھیں گے کہ یہ کہاں تک اٹھاتے ہیں۔ رسول اللہ اگر رکوع میں ہیں تو دیکھا جا سکتا ہے کہ رکوع میں جانے کی کیفیت کیا ہے، سجدے میں ہے تو اس کیفیت کو بھی محسوس کیا جا سکتا ہے کہ کس انداز میں رسول اللہ سجدے میں گئے ہیں۔ تمام ارکان عبادت تمام امت کے سامنے ہے، تمام امت کے سامنے۔ رسول اللہ کا وصال 10 ہجری میں، 11 ہجری میں، 36 ہجری میں جنگ صفین، یا اس کے ایک سال کے بعد 37 ہجری میں امیر کائنات بصرے میں ہے۔ اب 2 روایت یہاں سے، اس کو توجہ فرمائیے گا اس پہ۔ امیر کائنات بصرے میں نماز پڑھا رہے ہیں، یہاں سے 2 روایتیں ہیں۔ امیر کائنات جیسے ہی نماز سے فارغ ہوتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری، بڑا نام ہے، ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ لقد ذکرنا علی بن ابی طالب صلاة كنا نصلیها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم نے علی کے پیچھے وہ نماز پڑھی ہے جو رسول اللہ کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ بعض روایت میں کہ لقد ذکرنی ھذا الرجل صلاۃ رسول اللہ، کہ آج ہمیں رسول اللہ کی نماز اس شخص نے یاد دلا دی ہے۔ رسول اللہ کی نماز، یہ رسول اللہ کی نماز سب کے سامنے پڑھی جانے والی عبادت تھی، پوری امت دیکھ رہی تھی کس انداز میں رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ لیکن عزیزو، اس حقیقت کو آپ غور فرمائیے، ابو موسیٰ اشعری نے جب یہ بات کہی کہ ہمیں آج علی نے وہ نماز یاد دلائی ہے کہ کننا نصلیھا مع رسول اللہ، جو رسول اللہ کے پیچھے ہم پڑھا کرتے تھے، تو کیا ہوا؟ اس 30 برس میں یہ کیا ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ بیان کر رہے کہ اما نسیناہا و اما ترکناہا عمدن، جو چیزیں علی نے یاد دلائی ہیں وہ 2 حال سے خالی نہیں ہے، یا تو ہم اسے بھول گئے تھے یا ہم نے عمدن اسے ترک کر دیا، یا بھول گئے تھے یا اسے ہم نے عمدن۔ اچھا، یہ صحیح بخاری کی بھی روایت ہے، ابن ماجہ کی بھی روایت ہے، مسند احمد بن حنبل کی صحیح روایت ہے، صحیح سند روایت ہے۔ 2 وجہ، یا ہم بھول گئے تھے یا ہم نے عمدن اسے ترک کر دیا۔ یہ روایت مکمل ہے، اس سے اور تفصیلی روایت بخاری نے اس کو کیسے نقل کیا ہے؟ بخاری نے فقط یہ جملہ نقل کیا ہے، لقد ذکرنا علی بن ابی طالب صلاۃ نصلیھا مع رسول اللہ، بس، اما نسیناہا او ترکناہا عمدن، یہ نہیں۔ کیوں عزیزو؟ ترکناہا عمدن، ہم نے شاید رسول اللہ کی نماز کو عمدن ترک کیا ہے، اس کیفیت نماز کو کیوں عمدن ترک کیا ہے؟ کس نے اجازت دی ہے؟ بخاری نے اس چیز کو نقل نہیں کیا۔ اور تفصیل کے بعد ایک اور روایت ہے کہ جس میں یہ ہے کہ لا ادری، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم، یا لا ندری، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے اسے فراموشی میں اس کیفیت نماز رسول اللہ کو فراموش کر دیا ہے، بھول کر نہیں انجام دیتے تھے اس کیفیت کو، یا شاید عمدن ہم نے اسے ترک کر دیا، ہمیں یہ بات نہیں معلوم۔ عزیزان گرامی، اب آپ انصاف سے بتائیے کہ جو نماز رسول اللہ
ہزاروں صحابیوں کے آگے کھڑے ہو کر پڑھا کرتے تھے، اس میں جب تصرف ہو سکتا ہے، اسے نسیاناً او عمدن جب اس کیفیت کو فراموش کیا جا سکتا ہے، تو پھر یہ بتائیے کہ کیا عہد ہے یا کیا لازم ہے کہ شریعت کے جو دوسرے ارکان ہیں ان سے محفوظ رہ جائیں؟ ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں عزیزان گرامی. اور شاید اسی لیے بہت میں نے گفتگو کو تمام کر دیا، اور شاید اسی لیے جب یہ پورا گروہ کہ جس کے پاس نماز در علی سے نہیں پہنچی، جس کے پاس حج در امیر کائنات سے نہیں پہنچا، جس کے پاس اصول زکوٰۃ در اہل بیت سے نہیں پہنچا، جب یہ تمام اعمال دفتر اعمال میں یہ لے کر بروز محشر ایسے افراد حاضر ہوں گے، تو پھر منادی ندا دے گا، قفوہم انہم مسئولون، انہیں ابھی روکو، ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے ابھی سوال کیا جائے گا. جواب دینے والے جواب دیں گے کہ کیوں؟ ہم تو میزان عمل میں مکمل تھے، ہماری نمازیں مکمل تھی، ہمارے ارکان حج مکمل تھے، ہماری زکوٰۃ مکمل تھی، ہم نے زکوٰۃ بھی ادا کیا، نماز بھی پڑھی ہے، اپنے تمام ارکان عبادتی کو ہم نے انجام دیا ہے. اب یہ کیسی آواز ہے؟ قفوہم انہم مسئولون، انہیں ابھی روکو، ان سے سوال کیا جائے گا، انہیں روکو، ابھی سوال کیا جائے گا. اب عزیزو، وہ نماز کہ جس میں کیفیت رسول اللہ نہ ہو، اس نماز کی کیا حیثیت ہے؟ وہ زکوٰۃ کہ جس پہ شرائط زکوٰۃ موجود نہ ہو، اس زکوٰۃ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ حج کہ جس کے طواف میں شرائط طواف موجود نہ ہو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیوں در اہل بیت سے ہٹ کے لیا اسے؟ قفوہم انہم مسئولون. مختلف علماء اہل سنت نے بھی اس کو نقل کیا ہے. ینابع المودہ میں سلیمان قندوزی نے بھی نقل کیا اس کو. اس کا پس منظر جو میرے نظر میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ گویا یہ وہ افراد ہیں کہ جو بڑی شادمانی کے ساتھ میزان عمل سے گزر چکے ہیں. نماز کے بارے میں سوال ہوا ہوگا تو کہا ہوگا کہ جناب ہم نے گھٹنے توڑ توڑ کے اپنی نمازیں پڑھی ہیں، اور جب طواف کے بارے میں سوال کیا گیا ہوگا تو جواب دیا ہوگا کہ ہم نے بڑے خوبصورت انداز میں ارکان حج کو انجام دیا ہے، تمام عبادتیں مکمل ہیں. سامنے در بہشت ہے اور والہانہ انداز میں ٹوٹ پڑ رہے ہوں گے، صحرائے محشر میں اپنی امنگوں کا کارواں لیے ہوئے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہوں گے، لیکن اسی وقت یہ آواز آئے گی، قفوہم انہم مسئولون، ابھی انہیں روک دیا جائے، ان سے سوال کرنا ہے. گھبرا کے یہ پوچھیں گے کہ ابھی تو سوال کا جواب ہم دے کے آئے تھے. کہا کون سے سوالات؟ کہا نمازوں کا سوال ہوا، ہم نے بتایا کہ ہم نے بڑی بہترین نمازیں پڑھی ہے. زکوٰۃ کا سوال ہوا، ہم نے کہا کہ ہم نے اپنے اموال سے زکوٰۃ بھی ادا کی ہے. ہم مستطیع تھے، ہم نے ارکان حج کو بھی انجام دیا ہے. کہا کہ نہیں، یہ تو نماز ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ ارکان عبادات تو ہے تمہارے پاس، لیکن روح عبادات نہیں ہے، روح عبادات نہیں ہے. کہا کیسا سوال ہوگا ہم سے؟ آواز آئے گی، سئل عن ولایت علی ابن ابی طالب. اب جو سوال کیا جائے گا وہ سوال ہوگا ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا، علی کی محبت کا، علی کی ولایت کا، علی کے عشق کا. کیوں یہ سوال ہوگا؟ اس لیے کہ اگر علی سے عشق ہوتا تو شریعت محمدی در علی سے لیتے. علی کی ولایت کی شمع اگر تمہارے دل میں روشن ہوتی تو دین در آل محمد سے لیتے. دو شخص نے آ کے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ فرزند رسول، علم صحیح ہمیں کہاں سے حاصل ہوگا؟ امام نے ان دونوں راویوں کو کی طرف نظر ڈالی اور فرمایا کہ شر کا او غربا لن تجد علما صحیحا الا یخرج شیئا من عندنا اہل البیت. مشرق میں چلے جاؤ، مغرب میں چلے جاؤ، کائنات کی خاک چھانتے پھرو، تمہیں علم صحیح، شریعت صحیح تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی. شریعت صحیحہ کہاں سے حاصل ہوگی؟ ہم اہل بیت کی طرف سے.
در اہل بیت سے. عزیزان گرامی، واقع کربلا سے پہلے نماز آپ کی محفوظ نہیں ہے. جب آپ کی نماز محفوظ نہیں ہے تو یقین جانیے آپ کے حج محفوظ نہیں ہے، آپ کے زکوٰۃ محفوظ نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا کہ کیوں اتنی عظیم قربانی کی ضرورت تھی. تمام انبیاءوں کی محنت ہے اسلام، تمام انبیاءوں کی زحمتوں کا نتیجہ ہے اسلام. اگر شریعت اسلام میں تبدیلی ہو گئی تو پھر مقصد خلقت بشریت ختم ہو جائے گا. مقصد خلقت بشریت ختم ہو جائے گا. آبرو مقصد خلقت بشریت کا نام ہے حسین. خلقت بشریت کی آبرو کا نام حسین ہے. کربلا آبرو بشریت ہے، کربلا آبرو انسانیت ہے. کیسی کیسی عظیم قربانیاں دی عزیزان گرامی، کیسی کیسی عظیم قربانیاں. 6 مہینے کے اصغر، 80 برس کے حبیب ابن مظاہر و مسلم بن اوسجا، 36 برس کے عباس نامدار، 18 برس کا کڑیل جوان علی اکبر، 13 برس کے قاسم، 9-10 برس کے اونو محمد، 4 یا 5 برس کے عبداللہ ابن حسن، 6 برس کی عمر اصغر بیشیر کی، 6 برس کی عمر اصغر بیشیر کی. کبھی آپ سوچتے ہیں کہ سید الشہداء ہر عمر کی قربانیاں کیوں لے کے گئے ہیں کربلا میں؟ ہر عمر کی قربانی لے کے گئے ہیں. 6 مہینے سے لے کے 80 برس کے بوڑھے تک کی قربانی. دنیا والوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں سیرت چاہیے. جس عمر میں تم ہو ہر عمر کی سیرت کتاب کربلا میں موجود ہے. ہر عمر کی سیرت. ضعیف ہو، جذبہ شہادت دیکھنا ہے، میرے دوست حبیب ابن مظاہر کا جذبہ شہادت دیکھو. جواں ہو، جذبہ شہادت دیکھنا ہے، میرے لال علی اکبر کی جوانی کو دیکھ لو کربلا میں. 13 برس کے ہو، موت سے خوف آتا ہے رہے حق میں، میرے لال قاسم سے پوچھو کہ رہے حق میں موت کتنی شیریں ہے. ارباب ازا، عام طور سے ہم مصائب میں اگر بہت احتیاط کرتے ہیں تو جو تاریخ میں الفاظ موجود ہیں اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں. لیکن عزیزو، آپ کو معلوم ہے کہ احساسات انسانی کو لفظوں میں قلم بند نہیں کیا جا سکتا. یہ آپ جانتے ہیں، احساسات کو لفظوں میں قلم بند نہیں کیا جا سکتا. اب عزیزو، میں یہ سوچتا ہوں کہ کربلا والوں کے صبر کی کیا حد تھی. صبر حبیب ابن مظاہر کا کیا عالم تھا، صبر سید الشہداء کا کیا عالم تھا، کوئی نہیں بتا سکتا. حتیٰ صبر علی اصغر کا کیا عالم تھا یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی درک نہیں کر سکتا. ارباب ازا، عزیزو، دل میرا مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں ایک بات کہوں آپ سے. اس کو سوچئے گا، کبھی خلوت میں اسے سوچئے گا. حضرت علی اکبر میدان سے واپس آئے. کیا کہا اپنے بابا سے؟ اپنے بابا سے ایک فقرہ کہا، یا ابت العطش قد قتلنی. بابا، پیاس کی شدت نے ہمیں مار دیا ہے.
وثقل الحدید اجہدنی، اسلحوں کی گرانی نے بابا مجھے تھکا دیا ہے نا. جناب علی اکبر نے اپنی پیاس کا اظہار کر دیا. مولا علی اکبر نے اپنی پیاس کا اظہار کر دیا. خدا کی قسم اگر اس نوجوان نے اپنی پیاس کا اظہار نہ کیا ہوتا تو سید الشہداء کی پیاس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے تھے. ہم اندازہ نہیں لگا سکتے تھے. کیسے یہ گوارا ہو دل اکبر کو کہ جس باپ کے پاس پانی نہیں ہے اور معلوم ہے آ کر یہ التجا کرتے ہوں کہ یا ابت العطش قد قتلنی فہل الی شربت من الماء سبیل. بابا پانی کی ایک بوند کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے. شربت من الماء، ایک گھونٹ کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے بابا. بس عزیزو میں اپنی بات پہنچا دی. سید الشہداء نے کیا کہا؟ میرے لال اپنی خشک زبان میرے دہن میں رکھ دو. اپنی خشک زبان میرے دہن میں رکھ دو. جوان لال نے اپنی خشک زبان اپنے بابا کے دہن میں رکھ دی. اب جو اپنے بابا کے دہن میں جوان لال نے اپنی خشک زبان رکھی تو فوراً کھینچ لیا. بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. اے باسو من لسانی، بابا آپ کی زبان مجھ سے زیادہ خشک ہے. اکبر ذرا یہ بتائیے کہ کتنی زیادہ خشک ہے. یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کتنی زیادہ خشک ہے. عزیزو بس میں نے مصائب کو تمام کر دیا. کتنی زیادہ خشک ہے یہ تاریخ نے نہیں بتایا. لیکن عزیزو آپ کو معلوم ہے ارباب ازا کہ جب ہم پر تشنگی کا غلبہ ہوتا ہے، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے تو زبان پہلے خشک ہوتی ہے. بہت توجہ، معاف کیجیے گا. جب تشنگی کا غلبہ ہو تو ہمارا گلا پہلے خشک ہوتا ہے، حلق پہلے خشک ہوتی ہے، اس کے بعد مرحلہ آتا ہے زبان کا. بہت توجہ ارباب ازا. گلا پہلے خشک ہوتا ہے، زبان بعد میں خشک ہوتی ہے. زبان کی تری کچھ دیر تک باقی ہوتی ہے، اس سے پہلے حلق کی تری خشک ہو جاتی ہے. بہت توجہ ارباب ازا. حلق کی تری خشک ہو جاتی، اس کے بعد زبان. ارباب ازا سید الشہداء کی زبان کا عالم یہ ہے کہ اکبر کی زبان سے زیادہ خشک ہے. اکبر کی زبان سے زیادہ خشک ہے. اب انصاف سے بتائیے کہ جس کی زبان 3 دن کے بھوکے پیاسے اکبر کی زبان سے بھی زیادہ خشک ہو، اس کا گلا کتنا خشک ہوگا. اس کا گلا ارباب ازا کتنا خشک ہوگا. اب انصاف سے بتائیے کہ شمر سے جا کے پوچھو کہ شمر تو ہی بتا کہ حسین کا گلا کتنا خشک تھا، حلقوں میں سید الشہداء کتنا خشک تھا. شمر جواب دے گا کہ جب میں گلے پر تلوار یا خنجر پھیر رہا تھا تو خنجر پھر نہیں رہا تھا. فضربہ اثنا عشرۃ ضربۃ، 12 ضرب ماری ہے، 12 بار گلا کاٹا ہے. کبھی احساس کیجئے ارباب ازا، گلا اتنا خشک تھا، خنجر پھر نہیں سکتا تھا، اس خشک گلے پر خنجر مارا گیا. بس ارباب ازا. اچھا اکبر نے اپنی پیاس کا اظہار کر دیا. دست ادب توڑ کے میں یہ آپ سے پوچھوں، کیا اصغر نے بھی کبھی اپنی پیاس کا اظہار کیا؟ اکبر کے پاس تو زبان ہے، قوت گویائی ہے. بابا میری زبان میں کاٹے. لیکن کبھی آپ نے یہ دیکھا تاریخ میں اصغر نے کبھی اظہار کیا ہو اپنی پیاس کی شدت کا؟ آپ جواب دیں گے کہ اصغر تو بول نہیں سکتے تھے نا، تو بول کر کیسے اپنی پیاس کی شدت کا اظہار کر سکتے تھے؟ میں کہوں گا ارباب ازا اصغر بول نہیں سکتے تھے، اصغر رو تو سکتے تھے نا، گریا تو کر سکتے تھے نا، گریا کر کے تو بچا سکتے تھے. تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے اصغر کبھی روئے نہیں ہیں. اصغر کا تیر کھا کے مسکرانا تاریخ نے لکھا ہے، اصغر کا گریا نہیں لکھا، اصغر کا گریا نہیں لکھا. ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں ہندوستان میں ریل کا سفر کر رہا تھا. بس ارباب ازا مصائب تمام. ٹرین کا سفر کر رہا تھا، سامنے ایک غیر مسلمان شخص کہا کہ میرے ظاہری وضوقتہ سے سمجھ گیا کہ میں مذہب تشیع سے تعلق رکھتا ہوں. بس ارباب ازا
کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ شخص مجھ سے کربلا کے سلسلے میں کچھ سوال کر رہا ہے. آخر میں اس کا سوال یہ تھا کہ کیوں آپ کی جو مولا حسین تھے ان کے 6 مہینے کے بچے کو کیوں مار دیا گیا؟ میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا ہے، چھوٹا سا گہوارہ آپ لوگ کے جلوس عماری میں ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ بچہ بہت پیاسا تھا، بچہ بہت پیاسا تھا. ہمارا مولا ابا کے دامن میں اس کو چھپا کے لشکر اعداء کے سامنے آئے. تو کہتے کہ اس کے دل پہ تھوڑا سا ایک آرامش کی کیفیت ہوئی. شاید اسے یہ محسوس ہوا کہ پانی مل گیا ہوگا اس بچے کو. کہا کہ لائے اور پھر کہا کہ ان لم ترحمونی ارحموا ھذا الطفل. میرے آقا نے کہا کہ اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا تو میری اس چھوٹی سی ننھی سی جان پہ رحم کھا لو. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کسی نے پانی نہیں پلایا. جلتی ہوئی ریت پر ہمارے آقا نے اپنے اس چھوٹے سے بچے کو رکھ دیا. چھوٹے سے بچے کو رکھ دیا. بچہ کچھ دیر تڑپتا رہا، آقا نے پھر اٹھا لیا. تو کہتے کہ پھر وہ سوچتا ہے کہ شاید خیمے میں واپس لے کے چلے آئے ہوں. تو میں نے کہا نہیں، 3 بھال کا تیر مار دیا اسے، ننھے سے گلے پہ 3 بھال کا تیر. کہا جیسے ہی میری زبان سے یہ فقرہ نکلا کہ اس ننھے سے بچے کے گلے پہ 3 بھال کا تیر مار دیا، کہا کہ وہ شخص تڑپ کے کھڑا ہو گیا. تڑپ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ 3 بھال کا تیر مار دیا. کہاں؟ ارباب اعزاز 1400 برس کے بعد ایک عالم کی زبان سے یہ فقرہ سنا کہ ننھے سے گلے پہ کسی ظالم نے 3 بھال کا تیر مار دیا. ارباب اعزاز دل رباب سے پوچھئے، سید الشہداء دلاسا دے کے آئے تھے، رباب لا میں اپنے بچوں کو پانی پلا کے لاتا ہوں. اب سمجھ میں آیا ارباب اعزاز کہ اس ننھی سی میت میں کتنی گرانی تھی. قریب خیمے رباب پہنچے تو باپ کے دل میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ماں کے سامنے ننھی سی میت کو پیش کر سکے. کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے آسمان کی طرف رخ کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدایا بس تو ہی اس مرحلے پہ مجھے طاقت دے. بس ہمت کو اکٹھا کیا، قریب خیمہ آئے، آواز دی رباب آؤ آؤ اپنے بچوں کو لے جاؤ. اجرکم اللہ ارباب اعزاز. اب جو آواز دی تو ماں سے پہلے 4 سالہ بہن آئی، آگے کہتی ہے بابا بابا مجھے معلوم ہے کہ آپ اصغر کو زیادہ پیار کرتے ہیں. اے بابا بھیا اصغر کو پانی پلانا. سکینہ پیاسی رہ گئی. اب جو ابا کا دامن ہٹایا، مادر خیمہ من کا ڈھلا ہوا، گلے پر 3 بھال کا تیر کا. ماں نے کبھی ننھے سے گلے کو دیکھا، رخ حسین کو دیکھا، کچھ نہ کہہ سکی، بیت نہ کہا. یا بنیا اب اس کا ینہر، اے میرے لال بیت نہ بتا دیجیے کہ کیا تم جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. اے میرے